اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اردو برائے جماعت پنجم۔ تو کھولیں صفحہ نمبر 11، سبق نمبر 3 ہے اور آپ کا باب ہے فتح مکہ۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کی خبر سے مکہ مکرمہ کے کفار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہیں اپنے سارے مظالم جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ سارا وقت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے گزارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں رکاوٹ کرتے تھے، مجنوں اور جادوگر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر تک مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے گناہ ساتھیوں کو ناحق قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور رکھا۔ ان سب مظالم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے آ رہے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا پرچم اٹھا رکھا تھا۔ قریش مکہ اتنا بڑا اور عظیم الشان لشکر دے کر خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنے ساتھ صفحہ نمبر 12 پہ آئیں۔ اگلی ریڈنگ، کیے گئے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ ہر شخص امان کی تلاش میں یہاں وہاں چھپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور اعلان فرمایا، جو شخص ہتھیار پھینک دے گا، خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، وہ امان میں ہے۔ اب یہ عظیم الشان لشکر بیت اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحن کعبہ میں داخل ہونے کے بعد وہاں رکھے بتوں کو گرانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور خانہ کعبہ اذان کی آواز سے گونج اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا۔ سب پر ایک سکتہ سا طاری تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اہل مکہ کو اپنے مظالم یاد تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور درگزر سے بھی واقف تھے، اس لیے وہ بے ساختہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ابن کریم ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رحمت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اہل مکہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان سنتے ہی اہل مکہ کے خوف سے مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ عام معافی پانے والوں میں ابو سفیان بھی شامل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں اور اسلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن کے گھر کو بھی امان کی جگہ قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوفہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد قریباً سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سب سے بیعت لے رہے تھے۔ فتح مکہ دنیا کی تاریخ میں واحد ایسی فتح ہے جس میں تلوار کا استعمال کیے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مکہ اپنے اخلاق اور عفو درگزر سے فتح کر لیا۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی ریڈنگ۔ ہم اس میں سے سٹارٹ سے دیکھیں گے، تو یہاں سے ہم املا کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کی خبر سے مکہ مکرمہ کے کفار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
انہیں اپنے سارے مظالم جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں. یہ ادھر سے لے کر ادھر تک آپ کی ہو گئی املا. اب آ جائے صفحہ نمبر 13 پہ جہاں آپ کی سرگرمیاں دی گئی ہیں. اہم الفاظ اور ان کے معنی. اہم الفاظ یہاں ہیں لشکر، فتح، باطل، جمع غفیر، درگزر، سختہ طاری ہونا، خوشی سے کھل اٹھنا، امان. تو ان کے معنی ہم دیکھیں گے. لشکر کا معنی ہے فوج یا ہجوم. دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ اس کے معنی کے طور پہ یاد کر سکتے ہیں. فتح مطلب جیت، باطل کفر، جمع غفیر بڑا ہجوم، جمع غفیر بڑا ہجوم، درگزر معافی، سختہ طاری ہونا خوف یا حیرت سے جم جانا. دونوں میں سے کوئی ایک معنی اس میں سے بھی آپ لکھیں گے. خوشی سے کھل اٹھنا بہت خوش ہونا. امان امن جائے پناہ. امان کا مطلب ہے امن یا جائے پناہ. دونوں میں سے ایک معنی آپ لکھیں گے. اہم الفاظ کا درست املا سیکھیے. اب املا اس میں سے آپ کو میں نے یہ پیراگراف کی صورت آپ کو دی ہے تو یہی املا آپ اس میں لکھیں گے. اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو ہم نے لفظ لیے ہیں معافی، جیت، امن، خوف، اخلاق. معافی، غلطی کرنے پر معافی مانگنی چاہیے. جیت، میں تقریری مقابلہ جیت گئی یا گیا. لڑکے گیا لکھیں گے، لڑکیاں گئی. امن، ہر کسی کو امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. خوف، مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر کافروں پر خوف طاری ہو گیا. اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. تو یہ ہیں آپ کے الفاظ جملے. آگے آ جائیں تفہیم پر. تو تفہیم ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. سوال نمبر 1، مکہ مکرمہ کے کفار میں خوف و ہراس کیوں پھیلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر. یہ اس کا جواب ہے جو میں نے آگے ہی لکھ دیا ہے. سوال نمبر 2 ہے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی تکلیفیں دیں؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 11 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی سازشیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے. تو ادھر سے ادھر تک آپ کا سوال نمبر 2 ہوگا. دوبارہ آ جائے صفحہ نمبر 13 پہ. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. اس کا جواب ہے 10,000. فتح مکہ کے سوال نمبر 4، فتح مکہ کے موقع پر کن کے لیے امان کا اعلان کیا گیا؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 12 پہ. جو شخص ہتھیار پھینک دے گا، خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امان میں ہے. تو یہ آپ کا سوال نمبر 4 کا جواب ہے. دوبارہ آج صفحہ نمبر 13 پہ. سوال نمبر 5 ہے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب ہے اسے معاف کر دیا. اس کا جواب کیا ہے؟ اسے معاف کر دیا. صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیں. آپ کی مشق کا اگلا سوال، درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کیجئے. تو یہ بھی جملے سارے آپ کی کہانی میں سے ہی لیے گئے ہیں. ان میں آپ نے درست الفاظ لگانے ہیں اور یہ جملے مکمل کرنے ہیں. تو پہلا جملہ ہے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے گناہ ساتھیوں کو قتل کیا. دوسرا جملہ ہے ہجرت مدینہ کے بعد بھی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا. تیسرا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اور خانہ کعبہ اذان کی آواز سے گونج اٹھا. چوتھا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ابن کریم ہیں. پانچواں جملہ ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے. لفظوں کا کھیل. سبق میں سے کوئی سے 5 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو زیر کے ذریعے آپس میں ملائے گئے ہیں، جیسے کفار مکہ. اس طرح کے الفاظ میں نے آپ کے سبق میں سے لیے ہیں: اہل مکہ، ہجرت مدینہ، قریش مکہ، ابن کریم، جمع غفیر. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو زیر کے ذریعے دوسرے لفظ کے ساتھ ملائے گئے ہیں. جیسے اہل مکہ، اہل کے نیچے زیر ہے جو مکہ کے ساتھ اہل کو ملا رہا ہے. اسی طرح باقی الفاظ بھی اسی طرح ہیں. مثال کے مطابق الفاظ کے حروف کی ترتیب بدل کر 3 نئے الفاظ بنائیے. جیسے عبادت ہے تو انہوں نے ترتیب بدل کے کیا کی ہے؟ تب، ابد اور عادت.
یہ 3 لفظ بنائے ہیں. اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو اس سے اور بھی بہت سے لفظ بنتے ہیں، جیسے بعد، بے آئین دال، بعد. اسی طرح کے اور بھی لفظ بنتے ہیں. ہم اگلا جملہ دیکھیں گے اعلان. اعلان سے ہم نے بنایا لان، انا، نل. یہ 3 الگ الگ لفظ ہم نے ترتیب دیے ہیں ایک لفظ سے. اخلاق، خلق، خلا، خالق. خاندان، خان، نادان اور دانا. دانا بچوں ایک دانا ہے جو پرندوں کو ڈالتے ہیں، وہ دال الف دا نون ہے دانا. یہ دانا ہے سمجھدار والا، دانا ہوشیار سمجھدار، دال الف دا نون لکھنا دانا. تشریف کے آگے سے ہم نے بنائے الفاظ شریف، شرف، فرش. قواعد پہ آ جائیں. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے. واحد کافر، اس کی جمع ہوا کفار. دروازہ، اس کی جمع ہے دروازے. اذان، اس کی جمع ہے اذانیں. ظلم، اس کی جمع ہے ظلمات. رحمت، اس کی جمع ہے رحمتیں. اور معافی کی جمع ہے معافیاں. آگے آ جائے. کاش اور اگر کے درست استعمال سے جملے مکمل کیجیے. پہلا جملہ ہے ڈیش میرے گھر کے سامنے کھیل کا میدان ہوتا تو میں مزے سے کھیلتا. اس میں آئے گا اگر میرے گھر کے سامنے کھیل کا میدان ہوتا تو میں مزے سے کھیلتا. ڈیش خالد نے وقت کی قدر کی ہوتی. کاش خالد نے وقت کی قدر کی ہوتی. یہاں افسوس کہہ رہے ہیں نا، افسوس ہو رہا ہے. جملہ نمبر 3 ہے آپ کا ڈیش نور پودوں کی حفاظت کرتی تو پودے سرسبز رہتے. اگر نور پودوں کی حفاظت کرتی تو پودے سرسبز رہتے. جملہ نمبر 4 ہے ڈیش میں تقریری مقابلہ جیت جاتا. کاش میں تقریری مقابلہ جیت جاتا. جملہ نمبر 5 ہے آپ کا ڈیش میں ایک پرندہ ہوتا تو ہواؤں میں اڑتا. اگر میں ایک پرندہ ہوتا تو ہواؤں میں اڑتا. آپ کا صفحہ نمبر 14 بھی مکمل ہو گیا. اب آپ آئیں گے صفحہ نمبر 15 پہ. تو متشبہ الفاظ، ایسے الفاظ جن کی آواز ملتی جلتی ہو لیکن ان کی املا اور معنی مختلف ہوں، متشبہ الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے باز ہوتا ہے ایک پرندہ اور ایک باز ہوتا ہے کئی. دونوں کی آواز ایک ہی ہے باز، لیکن معنی دونوں کا مختلف ہے. تو اب یہ متشبہ الفاظ کو درست مفہوم کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. یہ 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کی آواز سیم ہے لیکن املا مختلف ہے. تو پہلا جملہ ہے ڈیش گرمیوں کے موسم کا پھل ہے. آم. یہ بھی آم لکھا ہوا ہے اور یہ بھی آم ہے. آم یہ پھلوں والا آم ہے اور یہ معمولی، اس کا مطلب ہے معمولی. تو ہم کون سا آم لگائیں گے؟ گرمیوں کے پھل کون سا ہے؟ آم. الف مد میم آم. دوسرا جملہ ہے آپ کا کسان کھیتوں میں ڈیش چلا رہا ہے. حل. یہ حل ہے آپ کا مکمل کرنا. کسی جملے کو مکمل کرنے کے لیے جو حل استعمال ہوتا ہے وہ یہ حل ہے، اس کی املا یہ ہے. اور یہ دوسرا حل ہے لام حل. دوسرا جو ہے وہ ہے کھیتی میں جو کام آتا ہے حل. تو اس کو ہم یوز کر کے ادھر لکھ دیں گے. جملہ نمبر 3 ہے آپ کا دادی جان کی ڈیش میں درد ہے. کمر، کاف نقطے والا کاف میم رے کمر. یہ اس کمر کا مطلب ہے چاند، اور کاف میم رے کمر، اس کمر کا مطلب ہے بیک بون، پیٹھ آپ کی. تو اس کمر کو ہم استعمال کریں گے. جملہ نمبر 4 ہے آپ کا شیر ہرن کا شکار کرنے کے لیے طاق میں تھا. تو لفتا کاف طاق نقطوں والا کاف ہے، اور تے لفتا کاف طاق. تو اس میں تے لف کا کاف طاق جو ہے وہ استعمال ہوگا. جملہ نمبر 5 جو ہے وہ وقت ڈیش ایک جیسا نہیں رہتا. سین دال الف دا صدا، یہ صدا ہوتی ہے آواز، اور سواد دال الف دا صدا، یہ صدا ہوتا ہے ہمیشہ. تو وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا. یہ آپ کی ساری سرگرمیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب ہم آتے ہیں سننا اور بولنا. آپس میں بات چیت کیجئے کہ معافی مانگنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ ایک دوسرے سے مطلب آپ اپنے آپس میں بہن بھائی آپس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو اس کا دل ہمارے لیے صاف ہو جائے گا، وہ ہمیں معاف کر دے گا. تو آپ دوبارہ ایک جیسے پہلے جیسے دوست بن جاؤ گے. تو معافی مانگنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو آپ آپس میں ڈسکس کریں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. لکھائی کے لیے رحم دلی کے عنوان پر کہانی لکھیے. رحم دلی کے عنوان پر کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں آپ، یا آپ رحم دلی کے حوالے سے مختلف کاموں کی تصاویر لگائیں گے اور ان کے بارے میں نوٹ لکھیے. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ رحم دلی کے حوالے سے مختلف کاموں کے بارے میں آپ کوئی بھی پکچرز آپ لیں، ان پکچرز کو لگا کے ان کے بارے میں نوٹ لکھ دیں. خوش خط لکھیے. قریش مکہ اتنا بڑا
اور عظیم الشان لشکر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے. آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو یہ دونوں جملے جو ہیں آپ نے خوشخطی کے طور پر پیارے پیارے اپنے کاپی پہ لکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے کاپی پہ لکھنا ہے وہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 13 پہ تفہیم. اہم الفاظ میں کوئی سے 5 جملے لکھیے. الفاظ جملے آپ کے، الفاظ معنی آپ کے. اس کے بعد صفحہ نمبر 11 پہ آپ کی جو ہے املا، وہ بھی آپ اپنے کاپی پہ نوٹ بک پہ لکھنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رحم دلی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کاموں کی تصویر ملتی ہے تو آپ اسے کاپی پہ لگا کر اس کے بارے میں جملے لکھ سکتے ہیں، اور خوشخطی بھی آپ نے اپنی کاپی پہ کرنی ہے. تو یہ تھا آپ کا آج کا سبق. اگلے سبق کے لیے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.